والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام بھائی حصول ثواب کے لیے درود پڑھ رہے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و نعت خوانان اعظام اور جمیع معززین حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ہمارے برخوردار ہمارے جامعہ حجویریہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ، وہاں کے فاضل مولانا محمد بلال صاحب، ان کے برادران اور ان کے خاندان سے تعزیت کرنے کے لیے اور ان کے والد گرامی کے ایصال ثواب کی محفل میں ہم جمع ہیں. اللہ کریم ہمارے عزیز مولانا بلال صاحب، ان کے برادران، خواہران اور ان کے جمیع اعزاء و اقربا کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. مولانا محمد بلال صاحب ہمارے جامعہ حجویریہ سے گزشتہ سال سند فراغت لے کر وہ فارغ ہوئے، عالم دین کا کورس مکمل کیا. سو اتفاق کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، تاہم مکمل طور پر وہ اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ پیش ہے. گزشتہ کل جب دورہ حدیث کی کلاس میں پہلے پیریڈ میں گیا تو ہمارے ہاں الحمدللہ جو عالم کا کورس مکمل کرنے والے لوگ ہیں تقریباً کوئی 134 ان کی تعداد ہے. تو کل ہم نے اپنے ساتھی کے والد کے لیے اجتماعی دعا کا اہتمام حضور داتا صاحب وہاں پہ کیا، کیونکہ ہمارا جو ایک تعلق ہے اس کا یہ تقاضا تھا اور ان کی محبت تھی کہ آج میں یہاں اس ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہوا اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میرے عزیز بھائیوں، جس تقریب میں ہم لوگ موجود ہیں یہ بنیادی طور پر ایصال ثواب کی تقریب ہے جسے قرآن خوانی کے نام سے ہم جانتے ہیں. اس تقریب میں آنے کے بہت سارے دینی اور اخروی ہمارے لیے فوائد اور منافع ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو ابتدا میں درست کر لینا چاہیے تاکہ ہم ثواب حاصل کر سکیں.
حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہر باشعور آدمی جانتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی اصال ثواب کی محفل میں جائیں تو ایک تو ہماری بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے ہم جا رہے ہیں، اجتماعی طور پر ہم قرآن خوانی کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، دعا کریں گے، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور ساتھ ساتھ دوسری نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس تقریب میں شرکت سے میں اپنی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہوں گا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے سنجیدگی سے کوشش بھی کروں گا، اس زندگی کے لیے جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، جیسے ہم بہت اہتمام کرتے ہیں اپنی آسائش کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے، اور یہ ایک انتہائی محدود سی زندگی ہے، تو پھر ہم نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے بھی ایسا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے ہماری۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 الی 70 او کما قال علیہ السلام، کہ میری امت کی جو اوسط عمریں ہیں وہ 60 اور 70 برس کے درمیان ہے۔ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بونس میں زیادہ وقت مل جاتا ہے، 70 کو تجاوز کرنے والے، عبور کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 70 کے بعد بندہ ایک پکے پھل کی مانند ہوتا ہے اور معلوم نہیں کہ کس وقت وہ پکا پھل گر پڑے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیں اتنی عمر مل جائے، یہ ایوریج عمر بتا دی گئی۔ اب تو ہمارے ہاں بڑے شہروں میں ایوریج عمر بھی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس مختصر زندگی کے لیے جس میں اگر ہم تھوڑا غور کریں، ہم عموماً بچپن کے کوئی 12 سے 14 سال، چونکہ اتنا شعور نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں شعور نہ ہونے کی وجہ سے اتنا دینی ذوق اور رجحان نہیں ہوتا، یہ ہمارے زندگی کے اگر اوسط زندگی 60 برس بھی ہم فرض کر لیں تو قریب 14-15 برس یہ ہمارے یوں ضائع چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان 24 گھنٹوں میں اوسطاً 6 سے 8 گھنٹے سوتا ہے، آرام کرتا ہے، تو اب اس طریقے سے کم و بیش کوئی 18-20 برس اس کے مزید نکل جاتے ہیں، کم و بیش 35 برس تو یہ ہمارے سونے میں اور بچپن میں گزر گئے۔ بقیہ جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس میں ہم اپنے روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، اگر ہم وہ بھی تھوڑا سا شمار کر لیں تو اندازاً 60 سالوں میں شاید کوئی 2 سال، 1.5 سال، 2.5 سال، کوئی اتنا ہم وقت دین کے لیے نکال پاتے ہیں، اور یہ 2-2.5 سال ہماری نماز کی شکل میں اور دیگر عبادات کی شکل میں جو زندگی ہے، ہم گویا مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے پوری جمع پونجی یہ 2-2.5 سالہ محنت پہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں قرآن عزیز اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کا ہمارے لیے کیا معیار ہوتا ہے، اور ہم اپنی کامیابی کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جبکہ مرنے کے بعد جو ہماری ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کی کامیابی کن چیزوں پر موقوف ہے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن عزیز کی بڑی معروف آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے بسنے والے اس تلخ حقیقت سے بہرحال متفق ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے خواہ اسے عمر نوح کیوں نہ مل جائے، بہرحال اس نے دنیا سے جانا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی نہ مفر ہے اور نہ کوئی بندہ اپنی کوئی طاقت کے زور پہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ مرنے سے انکار کر دے۔ مرنا ہم نے بہرحال ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کس کی باری پہلے ہے، کس کی باری بعد میں ہے۔ جب ہم نے مرنا ہے تو پھر قیامت والے دن ہماری ایک بڑی پیشی بھی ہونی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہیں تمہارا پورا اجر اور ثواب دیا جائے گا، اور اس دن پھر اللہ کریم نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، یقیناً یہی بندہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی ایک ایسی خوبصورت چیز ہے، اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھیں، کبھی کوئی بچہ بھی نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، کوئی جوان نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں، کوئی بوڑھا پسند نہیں کرتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، کوئی بزنس مین ہے تو کبھی نہیں چاہے گا کہ مجھے اس میں کوئی لاس آئے اور میں کوئی مالی طور پر بحران کا شکار ہو جاؤں یا میرا بزنس فلاپ ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا امتحان میں ناکام ہو جائے۔ الغرض دنیا میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ہر شعبے سے متعلق آدمی وہ یہی چاہتا ہے کہ کامیابی میرے قدم چومے اور ناکامی مجھ سے دور رہے۔ اس کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، آرام سکون کو اس لیے قربان کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور ناکامی سے اس کو کوسوں دوری کا ایک معاملہ اس کا ہو جائے۔ لیکن مرنے کے بعد جو ہماری دائمی زندگی ہے، اس کی کامیابی کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن عزیز کی اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن عزیز کی دوسری آیات مقدسہ کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور یہاں ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کامیاب لوگوں کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان چیزوں پر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے عمل کیا اور وہ کامیاب ٹھہرے۔ اور صحابہ و اہل بیت کے بعد ہر عہد میں اولیاء، علماء، صلحاء، انہوں نے اپنے لیے کامیابی کا وہ نصاب اور وہ سلیبس جو قرآن اور حدیث نے متعین کیا، انہوں نے اس نصاب کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اب دیکھیے، جتنے معروف صالحین ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں، حضرت محبوب الہی نظام الدین چشتی علیہ رحمہ ہوں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، شاہ رکن عالم علیہ رحمہ ہوں، یا فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان تمام لوگ جو کامیاب لوگ ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے انتہائی مقبول، برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ کامیابیاں کیوں ملیں؟ انہوں نے قرآن اور حدیث میں کامیابی کا جو نصاب اور جو اوصاف بیان کیے گئے، انہوں نے ان کو اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنایا۔ نتیجتاً اللہ نے اتنی سی عمر جو عموماً ہمیں بھی حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ عمر کئی لوگوں کو مل جاتی ہے۔ ان صالحین جن کا میں نے نام لیا، ان میں شاید ایک بھی ایسے نہیں جو 100 سال سے زیادہ عمر کے ہوں۔ ان کی عمریں بھی یہی 60 سال، 65 سال، 70 سال، کسی کی 80-90 سال کے قریب۔ باقی یہ نہیں کہ انہیں کوئی 1000 سال عمر مل گئی اور انہیں 1000 سال میں کوئی بہت عبادتیں کی تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں انہیں قرب ملا، ایسا نہیں۔ انہوں نے اتنی ہی عمر پائی جتنی عموماً ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ملتی ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی میں ان نے اللہ رب العزت کو اتنا راضی کیا، اللہ سے اپنے تعلق کو اتنا مستحکم اور مضبوط کیا۔ انہیں دنیا سے گئے ہوئے کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال، کسی کو 1000 سال ہو گئے، لیکن ان کی مقبولیت میں اللہ کریم دن بدن اضافہ فرماتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بنا لیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی اللہ کریم نے فرمایا اس بندے کو ملے گی جو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اب جہنم سے بچنے کے لیے، کامیابی پانے والوں کے لیے قرآن نے کیا اوصاف بیان کیے، میں ایک مقام کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو یوں سمجھ لیں آپ اپنے لیے کامیابی کا نصاب قرار دے سکتے ہیں۔ سورہ مومنون 18واں پارہ، اس کی پہلی ابتدائی 10 آیات، ان کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، اسے جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے جسے بخاری و مسلم نے بیان کیا۔ حضور سید عالم نے فرمایا کہ جو بندہ
ان 10 آیات پر عمل کرنے کی مجھے گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ان 10 آیات اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں منحصر ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا جسے جہنم سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہاں پہ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات میں بتایا گیا کامیاب ہونے والے لوگوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پتہ چلا کامیابی کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ایمان ہے۔ ایمان اتنی عظیم اور بڑی دولت ہے کہ اس ایمان کی موجودگی میں کامیابی میسر آئے گی، اور ایمان نہیں ہوگا تو مسلسل اور ہمیشہ کی ناکامی مقدر بن جائے گی۔ پھر صرف ایمان کافی نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اتنا کافی نہیں ہے، آگے کامیاب ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے۔ میں مختصراً ان اوصاف کو آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور آپ سب بھائیوں سے دست یہی گزارش کروں گا کہ آپ ان کو لوح دل پہ نقش کر لیں، انہیں یاد کر لیں۔ کوئی مشکل نصاب نہیں ہے اور کوئی ناممکن تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی بھی ناممکن چیز کا ہمیں مکلف نہیں کیا، پابند نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں قابل عمل ہیں، اور کتنے لوگوں نے ان پہ عمل کیا اور کامیاب ہو گئے۔ لہذا آپ دوست عمل کرنے کا جذبہ بھی اپنے دل میں پیدا فرما لیں۔ پہلی خوبی کامیاب مومنین کی اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، جو انتہائی عاجزی اور انکسار کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ نماز کی جو شرائط ہیں، واجبات اور فرائض ہیں، جو مستحبات ہیں، جو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، یہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب جو نماز کے قریب ہی نہ جاتا ہو معاذ اللہ، تو گویا کامیاب مومنین کی لسٹ سے وہ اپنے آپ کو خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی بجائے میں ایک صرف بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ نماز پڑھیں تو پرسکون طریقے سے پڑھیں، یہ نہیں کہ مکھیاں اڑا رہے ہوں، کبھی جسم کے ایک حصے میں کھجلی کر رہے ہوں، کبھی دوسرے میں کھجلی کر رہے ہوں، کبھی کپڑے درست کر رہے ہوں، کبھی بال سنوار رہے ہوں۔ ہم نماز کے دوران اپنے کریم رب سے سرگوشی مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں ہر لمحہ ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے، اور بندے اور رب کے درمیان گویا ایک انتہائی قرب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے پورے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ہمیں یہاں کھڑے ہونا چاہیے۔ سمجھنے کے لیے میں صرف یہ مثال دے کے عرض کروں، اگر ہم کسی انتہائی عظیم الشان منصب کے حامل بندے کے پاس چلے جائیں تو اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو انتہائی مہذب ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے جو معیوب ہو، جسے پسند نہ کیا جائے، اور ہم وہاں اپنے آپ کو مکمل طور پر ایکٹیو رکھتے ہیں اور آداب کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، نماز کی شکل میں حاضری پیش کر رہے ہوں، اپنی جبین نیاز جھکا رہے ہوں، لیکن ہم آداب کا لحاظ نہ رکھ رہے ہوں، تو یہ اللہ کریم کی بارگاہ کے شایان شان نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کسی مشرک کی بیوی کو گرفتار کیا، انتقام لینے کے لیے اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں حضور کے صحابہ میں سے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا میں بستر پہ سوؤں گا نہیں۔ اب وہ تعاقب کرتا رہا، ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ رات کے وقت حضور نے فرمایا کون پہرے داری کرے گا؟ دو بہادر جان باز ایک مہاجرین سے اور ایک انصار سے آئے اور عرض کرنے لگے حضور ہم پہرا دیں گے۔ اب انہوں نے آپس میں طے کیا آدھی رات ایک صاحب پہرا دیں گے، باقی آدھی رات دوسرے۔ تو پہلا جو حصہ تھا وہ انصاری صحابی کے پہرا دینے کا تھا، مہاجر صحابی سو گئے۔ اب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ جو مشرک تعاقب میں تھا اس نے تاک کے ایک تیر مارا، انہیں آ کے لگا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ اس نے دوسرا تیر مارا، انہیں آ کے لگا، نماز نہیں توڑی۔
تیسرا تیر مارا، وہ بھی آ کے انہیں لگا، لیکن نماز پھر بھی منقطع نہیں کی۔ اسی اثناء میں مہاجر صحابی کی آنکھ کھلی اور مشرک کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ جاگ گئے ہیں، جوابی کارروائی کریں گے، تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ تو مہاجر صحابی انصاری صحابی سے کہنے لگے کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا اس وقت ہی آپ مجھے جگا دیتے، کم از کم میں جوابی کارروائی کرتا اور اس مشرک کے خلاف ہم کو کارروائی کرتے، پکڑ لیتے۔ تو وہ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کی جو آیات میں پڑھ رہا تھا انہیں چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ تھا خشوع و خضوع کا عالم، اور اس انداز میں صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابہ کے بعد صالحین کی زندگی میں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ میں اپنے کامیابی کا جو نصاب ہے اس کی آگے کی جانب بڑھتا ہوں، اس لیے ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو بیکار، بے فائدہ، لایانی چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس اعراض کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ وہ اعراض کرتے ہیں لغو چیزوں سے، لغو کے بارے میں سادہ سا مفہوم یہ ہے ہر ایسا قول، ایسا فعل، ہر وہ کام اور بات جو نہ دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہو نہ اخروی لحاظ سے فائدہ مند ہو، اسے عربی میں لغو کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو نہ منہ سے کوئی کمزور، ناپختہ اور فضول بات نکالتے ہیں، اور نہ ہی اپنے قیمتی وقت کو کسی فضول کام میں وہ صرف کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم من حیث القوم، صرف کسی ایک طبقے اور کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے، اگر ہم پاکستانی قوم کی صورتحال دیکھیں، ہماری 65% نوجوان آبادی ہے، اور یہ شاید اس طرح کی کسی اور ملک کو ایسی قوت اور ایسی پاور اور ایسی چیز میسر نہیں ہے جو ہمیں میسر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دن بدن تنزلی کی جانب ہیں، پستی کا شکار ہیں۔ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ترقی پذیر ہے، تو وہی ترقی پذیر جا رہے ہیں، ترقی یافتہ ہو ہی نہیں پا رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کاہل قوم ہیں، سست قوم ہیں، کام چور ہیں، اور ہم لوگ پوری محنت کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرتے۔ ہم لوگ زبانی جمع خرچ کرنے کے ماہر ہیں، گھنٹوں گھنٹوں فضول کاموں میں ہم اپنا وقت برباد کر دیں گے۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا مرنے کے بعد ہماری اس زندگی کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، قیامت والے دن جواب طلبی ہوگی، اور جواب دہی کا احساس ہمارے قریب ہی نہیں پھٹکا۔ جبکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قیامت والے دن انسان کے پاؤں میدان محشر سے اس وقت تک نہیں ہٹنے دیے جائیں گے جب تک اس سے 5 لازمی سوال نہیں کر لیے جائیں گے۔ ان 5 لازمی سوالات میں سے 2 سوالات کا تعلق ہمارے وقت اور ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ ایک لازمی سوال ہماری اوورآل زندگی کے بارے میں ہوگا کہ تمہیں جو زندگی ملی تھی اس نعمت کا کیسا استعمال کیا، اور پھر دوسرا سوال خصوصاً ہماری جوانی سے متعلق ہوگا، کیونکہ جوانی یہ زندگی کا ایک انتہائی سنہری دور ہوتا ہے، یہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں انسان کسی چیز کو گویا ناممکن نہیں سمجھتا، اس میں طاقت ہوتی ہے، جوش اور جذبے سے بھرپور ہوتا ہے، اور وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ جوانی کا یہ خوبصورت دور، چونکہ بچپن کمزوری، بڑھاپا کمزوری، درمیان میں ایک تھوڑا سا 15-20 سال کا سمجھ لیجئے 25 سال کا ایک عارضی سا ایک دور ہوتا ہے جس میں انسان بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور جوانی کو وہ بدمستیوں میں گزار دیتا ہے۔ تو اس جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، تمہیں یہ جو جوانی کی نعمت بخشی تھی اسے اطاعت و فرمان برداری میں بسر کیا تھا یا سرکشی اور نافرمانی میں شب و روز گزارے تھے؟ اور پھر قیامت والے دن جب تک ہم جواب نہیں دیں گے میدان محشر سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہم من حیث القوم لغو چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں رہی سے کسریں تو موبائل فون کمپنیز نے، سوشل میڈیا نے نکال دی۔ ہماری نوجوان نسل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور وہ گھنٹوں گھنٹوں بیکار اور لغو باتوں میں ان اپنے قیمتی لمحات کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے، ماں باپ بیچارے کئی دفعہ اپنے بچوں کی
شکلیں دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں ایک گھر میں رہنے کے باوجود۔ بچے ہیں، ان کی الگ دنیا اور الگ جہان ہے، انہیں نہ اپنے والدین کا خیال ہے، نہ رشتہ داروں کا خیال ہے، نہ کسی کی غمی اور خوشی میں شرکت کا خیال ہے۔ فارمیلٹی کے لیے بس SMS کا سہارا لے لیا اور کال کا سہارا لے لیا، اللہ اللہ خیر سلام۔ اب تو والدین کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھنے کی بجائے ہمارا قیمتی وقت ہماری نوجوان نسل کا موبائلوں کی نظر ہو رہا ہے۔ اب ہم بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑا نقص ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب مومنوں کی صف میں شامل ہو جائیں تو پھر ہمیں لغو چیزوں اور بیکار چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جا رہے تھے اور کسی نے مکان لیا تعمیر کرایا، تو بزرگ نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا مکان بنوائے ہوئے؟ یہ سوال کرنے کے بعد اب پھر انہیں ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا، کہنے لگے کہ میری زندگی کا ایک قیمتی جو لمحہ تھا میں نے فضول سوال کرنے میں اسے ضائع کر دیا۔ میں اگر خاموش رہتا، چپ رہتا، نہ پوچھتا تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا میرا۔ تو اب اتنی سی بات کو بھی انہیں برداشت کرنا گوارا نہ ہوا کہ میں اتنا سا وقت بھی ضائع کر دوں۔ بلکہ مجھے یاد آیا شیخ الاسلام حضرت زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقہ شافی کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم اور سکالر تھے۔ فقہ شافی کی بہت ساری جو کتب جو نصاب اور انتہائی حجت کا درجہ رکھتی ہیں وہ انہی کے قلم سے نکلی ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سبق پڑھا رہے ہوتے تو تھوڑا سا درمیان میں جو وقفہ آتا اس میں بھی خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ کھانا کھا رہے ہوتے، دو لقموں کے درمیان ہلکا سا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی ان کی زبان پہ اللہ اللہ جاری رہتا تھا۔ یہ لوگ تھے وقت کے قدر شناس، اور یہ لوگ اپنی زندگی کو نہ بیکار باتوں میں ضائع کرتے تھے، نہ بیکار کاموں میں ضائع کرتے تھے۔ ہم لوگ دکانوں پہ، تھڑوں پہ، ہوٹلوں پہ اور ریسٹوران پہ جا کے ایسے فضول گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر کے آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، فضول کی خوش گپیوں کے اندر، جس میں کئی لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کئیوں کی چغل خوریاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنی زبان کو بھی تالا لگانے کی ضرورت ہے، اور اپنی جو افعال ہیں، اپنے جو کام ہیں، ان کے اندر بھی اعتدال اور درستگی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا خیال کر لیں اور ہم طے کر لیں کہ میں نے نہ کوئی فضول بات کرنی ہے اور نہ فضول کام کرنا ہے، اگر ایک ہفتہ بھی اپنے اوپر پابندی لگا کے ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ہم سدھرنے کی بالکل قریب آ جائیں گے اور سدھرنا شروع کر دیں گے۔ اس قرآن عزیز کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث طیبہ وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، یعنی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، جبکہ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ہی لا یعنی چیزیں ہوتی ہیں، فضول باتیں، فضول کام۔ کوئی سنجیدگی کے ساتھ کوئی تعمیری اور کوئی معیاری کام کرنے کے لیے ہم آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا اجتماعی طور پر المیہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کامیابی چاہیے تو پھر ہمیں اس طرح کی لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی گئیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد جو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ہے، دوسری تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ وہ اپنے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے اندر کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے نفس کو باطنی برائیوں سے بچاتے ہیں، اور وہ عمل کرتے ہیں جو ہمارے صوفیہ تزکیہ کی شکل میں خلق خدا کا کرتے رہے۔ باطنی برائیاں جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے۔ مومن جو کامیابی پانے والے ہیں وہ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باطن کی بھی صفائی کرتے ہیں۔ تو جو باطن کی صفائی کرنے والے ہیں وہ کامیابی پانے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ کامیابی پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں اپنی بیویوں کی شکل میں یا جو ان کی مملوکہ باندیاں ہیں۔ ہمارے دور میں باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، تو گویا اپنی جو منکوحہ بیویاں ہیں وہ اپنی جنسی خواہش کی تسکین صرف جائز طریقے سے کرتے ہیں اور وہ کوئی ناجائز طریقہ نہیں اپناتے، اپنی شرمگاہوں کا ناجائز استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ایک مقام پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی، جن میں سے ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی پہلے میں آپ کو یہ پورا نصاب سورہ مومنون والا بتا رہا ہوں، ایک مختصر نصاب یہ بھی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا، اور بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ ہمارے 95% گناہوں کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اگر ہم غور کریں تو ان کی بھاری مقدار اور بھاری تعداد ایسے گناہوں کی ہوتی ہے جن کا تعلق ہمارے بدن کے دیگر حصوں کے علاوہ ہماری زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے معاذ اللہ چغلی، اسی سے غیبت، اسی سے ہم معاذ اللہ کبھی گالی بک دیتے ہیں، اسی سے ہم کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم گویا اپنے آپ کو بلندیوں پر بھی لے جاتے ہیں اور پستیوں پر بھی لے آتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کرنے کا اس حدیث میں خصوصی حکم دیا گیا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا آیت مقدسہ میں بھی اور حدیث طیبہ میں خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا۔ اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، آئے دن فحاشی اور عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فحاشی کا ایک سیلاب ہے جو امڑتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے فحاشی اگر شہروں تک تھی، اب تو یہ سیلاب ایسا آیا اس نے شہر و دیہات کے فرق کو مٹا کے رکھ دیا۔ اب تو فحاشی اور عریانی کی سہولت کاری یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو گئی۔ اس طرح کتنے پاکیزہ گھرانے تھے اور جن کی عزتیں پامال ہو گئیں۔ وجہ کیا ہے کہ اب ہم لوگ اپنے جو بچے ہیں، اپنی جو نوجوان نسل ہے، ان کی تربیت میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے جو قرآن و حدیث میں احکام دیے گئے، ہم ان پر عمل کروانے سے قاصر چلے آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، کامیابی کے لیے ضروری ہے زبان کی بھی حفاظت کریں اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ ہم لوگ مجموعی طور پر بددیانت لوگ ہیں۔ میری یہ بات میرا خیال ہے کسی بھی باشعور بندے کو تلخ نہیں لگے گی۔ ہمارے ہاں اگر معیار عدل کو چیک کیا جائے تو ہم کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں بیوروکریسی کتنی کرپٹ ہے، ہر باشعور آدمی واقف ہے۔ ہمارے ہاں عدلیہ کے علاوہ جتنے ریاست کے جو مرکزی ستون ہیں تمام کے تمام کرپشن زدہ ہیں۔ ہمارے ہاں نجی سطح پر بھی بددیانتی ہے اور قومی سطح پر بھی بددیانتی ہے۔ ایسی بددیانتیوں کے ساتھ کیا ہم اقوام عالم میں کوئی معزز مقام پا لیں گے؟ ہم دنیا میں جب عزت پانے کے لائق نہیں ہوں گے تو آخرت میں عزت خاک ملے گی۔ ہم تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دیگر اقوام کے اندر بدنام ہیں، اور جہاں ہمارے بارے میں کوئی اگر نرم گوشہ اور کوئی اچھی رائے پائی جاتی تھی، وہاں جیسے ہی ہمارے لوگوں کے قدم لگتے ہیں تھوڑے عرصے بعد ان لوگوں کی ہمارے بارے میں مثبت رائے منفی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بددیانت لوگ ہیں، ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں استاد امانت دار نہیں، قوم کے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں ہمارے سیاستدان دیانتدار نہیں، ہمارے ہاں ججز دیانتدار نہیں ہیں، ہمارے ہاں بیوروکریسی کے لوگ امانت دار نہیں، تو پھر ہم لوگ نہ یہاں ترقی یافتہ بن سکیں گے، عزت پا سکیں گے، نہ ہی آخرت میں عزت کے حقدار ہوں گے۔ اور جہاں تک وعدوں کی پاسداری ہے تو ہم لوگ اپنے وعدوں سے مکر جانے والے لوگ ہیں۔
ہم لوگ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، جبکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضور کے ایک پارٹنر تھے، شریک تھے، جس کے ساتھ آپ کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے اس کی جانب کچھ پیسے نکلتے تھے تو آپ نے اس سے طلب فرمائے، اس نے کہا آپ یہاں ٹھہریں، میں آپ کے جو پیسے ہیں وہ آ کے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے اس سے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ اب وہ گیا اور وہ اللہ کا بندہ بھول گیا کہ میں نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی۔ اب ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، تب وہ اس راستے سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ حضور وہیں پر تشریف فرما ہے، اور وہ کہنے لگا کہ جناب آپ ابھی تک یہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں انتظار کر رہا ہوں تم آ جاؤ، تو اس لیے میں 3 دن سے مسلسل تمہارے انتظار کے لیے یہاں موجود ہوں۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی پاسداری کی ایک جھلک تھی۔ اور ہم لوگ کتنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں، ہم تو معاذ اللہ جھوٹوں کا ایک طومار کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم کسی سے لین دین کا معاملہ ہو، کتنے ہمارے ہاں بظاہر حاجی، نمازی، پرہیزگار اور بظاہر دیندار لوگ اس حمام میں ننگے ہو جاتے ہیں، جب ان سے کوئی مالی معاملات کیے جائیں تب پتہ چلتا ہے یہ کتنا امانت دار ہے، کتنا دیانت دار ہے، کتنا وعدوں کا یہ پاس رکھنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم امانت دار نہیں ہیں، ہم اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہے، تو پھر جن لوگوں کے کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن جاری کر رہا ہے، ہم اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتے، ہم گویا کامیابی کے لیے بالکل نااہل ہوں گے۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو میں پھر خلاصہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اپنے ایمان کے لیے کڑھنا بھی چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ ایمان کے بعد پھر آگے مختلف اوصاف ہیں۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا، لغو اور بیکار چیزوں سے، خواہ وہ باتیں ہوں یا افعال ہوں، ان سے بچنے کے لیے کہا گیا، اور پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ساتھ ساتھ ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم امانت لوگوں کی ہو یا اللہ کی ہو، اس میں بددیانتی نہیں کرنی۔ وعدہ لوگوں سے کیا ہے یا اللہ سے کیا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اگر وعدے کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہمارے اندر یہ منافقت کی ایک نشانی ہوگی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں گی، بعض روایات میں 3 کا تذکرہ ہے اور بعض میں 4 کا۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ 4 علامتیں ہوں گی، نشانیاں ہوں گی، وہ پکا منافق ہوگا۔ اور پھر ان 4 کو بیان کرتے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو پھر وہ جھوٹ بولے گا، تو جس میں ایک خامی ہوگی وہ چوتھائی منافق ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے گا، یہ دوسری خامی ہے، منافقت کی ایک دوسری نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہوگا گالیاں بکے گا۔ اور پھر چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اب جس میں 3 خامیاں ہوں گی 75% منافق، 4 خامیاں ہیں 100% عمل کے لحاظ سے منافق۔ اعتقاد کے لحاظ سے تو اللہ جانتا ہے، عمل کے لحاظ سے اسے منافق قرار دیا گیا۔ اب ہم لوگ جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیں، پیچھے کچھ دوست آ رہے ہیں ان کے لیے دقت نہ ہو، تو گزارش ہے کہ آگے تھوڑی جگہ ہے، ویسے بھی سردی کا موسم ہے، سمٹ جائیں، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ہمارے اندر اگر ہم جائزہ لیں، ایماندار بندے کو شاید ڈھونڈنے کے لیے ہمیں میلوں سفر کرنا پڑ جائے۔ یہ اس صورتحال کے ساتھ ہم یہ توقع رکھیں کہ ادھر آنکھیں بند کریں گے سیدھے جنت میں جا گریں گے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ میں آپ کو جنت سے محروم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف اپنے آپ کو اور آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ اللہ کریم کی جو عالی شان نعمت جنت ہے، اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ہمیں سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آخری 10ویں آیت سے پہلے 9ویں آیت میں فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
پہلے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں فرمایا، اور آخر میں فرمایا آ جاتے ہیں کچھ لوگ تو معاذ اللہ بس وہ عید پہ ہی چہرہ دکھاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن عزیز فرما رہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ان اوصاف کے حامل ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جن میں یہ خوبیاں ہوں گی یہ وارث ہیں، اور یہ فردوس سے بری کے وارث ہوں گے، کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس نعمت سے محرومی کا انہیں کوئی دھڑکا نہیں ہوگا، کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم لوگ یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ کامیابی پانے والے مومنین کے اوصاف اپنائیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، جائز طریقے سے رزق کمانا چاہیے، لیکن مرنے کے بعد کی کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کیا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔